اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر محمد کاشف سوشیولوجی آف ایجوکیشن کے ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ایجوکیشن اینڈ سوشل چینج۔ ایجوکیشن اینڈ سوشل چینج کے اس ٹاپک میں سب سے پہلے ہمارے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چینج کیا ہے، سوشل چینج کیا ہے۔ اس کے حوالے سے مختلف ماہرین کی آراء کیا ہے، اور ان ماہرین کے مطابق چینج اور سوشل چینج کا بنیادی مفہوم کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں چینج کی، کہ چینج کیا ہے۔ ویسے تو بینگ اے سوشیولوجسٹ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ چینج از دا لا آف نیچر اینڈ چینج از ایور پریزنٹ فینومینا، اٹ از کانسٹنٹ اینڈ انیویٹیبل ان نیچر۔ لیکن بریف اس کا کنسیپٹ اور اس کا بیسک انٹروڈکشن کیا ہے، تو سادہ الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ چینج از این آلٹریشن، modification or differences that takes place in a situation or in an object or in time is called change۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی شے یا کوئی بھی سماجی حالت جب اپنی پہلے والی حالت کو برقرار نہ رکھ سکے تو اس صورتحال کو ہم چینج یا تبدیلی کا نام دیتے ہیں۔ Sociologist says that change is ever present phenomena۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تبدیلی ہر وقت اور ہر لمحہ رونما ہوتی رہتی ہے۔ Change is inevitable and constant، کہ تبدیلی ناگزیر ہے، جسے روکا نہیں جا سکتا، and constant is something which is always present، یعنی جو ہر لمحہ ہمہ وقت اپنی حالتوں کو بدل رہی ہو، اس حالت کو، اس شے کو ہم نام دیتے ہیں تبدیلی۔ تو چینج ان ٹائم، چینج ان آبجیکٹ اور چینج ان تھنگس، دیٹ از کالڈ چینج۔ نیکسٹ موضوع ہے اس میں سوشل چینج کیا ہے۔ ان سمپل ورڈز وی کین سی دیٹ چینج ان سوسائٹی or change in social structure of the society is called social change. According to sociologists, social change is a continuous process, and every society in the universe is passing through the process of social change۔ کہ تبدیلی ایک مسلسل عمل ہے، اور دنیا میں اس کائنات میں موجود تمام معاشرے تبدیلی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ فار ایگزامپل پاپولیشن گرو اینڈ ڈکلائن، فار ایگزامپل فیشن کیم اینڈ آؤٹ، فار ایگزامپل ماؤنٹینز آر پشڈ اپورڈ اینڈ روڈ اوے،
change in climate, change in seasons, change in day and night. It is the philosophy of social change کہ جب بھی معاشرہ یا معاشرے کا ڈھانچہ تبدیل ہوتا ہے تو معاشرے میں تبدیلی کے اس عمل کو سوشل چینج یا معاشرتی تبدیلی کا نام. ایک یونانی فلسفر ہیراکلیٹس کہتا ہے کہ اٹ از امپاسبل فار اے مین ٹو اسٹیپ انٹو دا سیم ریور ٹوائس، یعنی ایک ہی دریا میں دو بار ایک ہی پانی میں غوطہ نہیں لگایا جا سکتا. بالکل اسی طرح سے معاشرے کی حالتیں بھی لمحہ بلمحہ تبدیل ہوتی ہیں. اس لمحے ہم جس معاشرتی حالت میں ہیں اگلے لمحے ہم اس معاشرتی حالت میں نہیں. ٹھیک ہے، تو آلٹریشن ان دا اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف دا سوسائٹی از کالڈ سوشل چینج. ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں. ڈائنا کینڈل لکھتی ہیں اپنی کتاب سوشیولوجی ان آر ٹائمز میں کہ دا آلٹریشن، موڈیفیکیشن اور ٹرانسفارمیشن آف پبلک پالیسی، کلچر اینڈ سوشل انسٹیٹیوشنز اوور ٹائم کالڈ سوشل چینج. یعنی سماجی پالیسیوں میں تبدیلی، معاشرے کی ثقافت میں تبدیلی اور معاشرے کے ڈھانچے اور اداروں میں تبدیلی معاشرتی تبدیلی کہلاتی ہے. اسی طرح سے ہارٹن اینڈ ہنٹ لکھتے ہیں کہ سوشل چینج is a change in social structure and relationships of a society called social change. کہ سماجی ڈھانچے میں اور افراد کے درمیان سماجی تعلقات میں تبدیلی، یہ تبدیلی معاشرتی تبدیلی کہلاتی ہے. سی این شنکر راؤ ایک ریناؤنڈ سوشیولوجسٹ ہیں اور آپ نے بڑی ایک فیمس کتاب سوشیولوجی اینڈ سوشل تھیوری تحریر کی. آپ ایک انڈین سوشیولوجسٹ ہیں. آپ کے مطابق سوشل چینج اور چینج از اے نیچرل پروسیس اینڈ نیچر از نیور ایٹ ریسٹ. اور ان کے مطابق اٹ از دا لا آف نیچر دیٹ ایوری سوسائٹی is passing through the process of social change because society is not a static phenomenon. Society is dynamic and every society always remain in the process of social change. آپ کے مطابق سماجی تبدیلی ایک فطرتی عمل ہے. دنیا کا ہر معاشرہ تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے. معاشرے ساکن نہیں بلکہ متحرک ہیں اور ان میں تبدیلی ہر لمحہ رونما ہوتی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی. اس کے بعد ہم کریکٹرسٹکس آف سوشل چینج دیکھتے ہیں کہ سوشل چینج کی خصوصیات، نیچر یا سیلینٹ فیچرز کیا ہیں. تو سوشل چینج کی سب سے امپورٹنٹ اور بیسک فیچر ہے کہ سوشل چینج از کنٹینیوس. یعنی سوشل چینج از این اینڈلیس پروسیس which cannot be stopped because society is unable to run as museum where there is no change. یعنی معاشرہ کوئی میوزیم نہیں ہے، کوئی عجائب خانہ نہیں ہے، بلکہ معاشرہ ایک ڈائنامک اینٹیٹی ہے جو ہر لمحہ ہر وقت تبدیلی کے عمل سے گزرتا ہے اور یہ تبدیلی انسٹاپیبل ہے کہ اس تبدیلی کو روکا نہیں جا سکتا. تو یہ پہلی خصوصیت ہے سوشل چینج کی. دوسری خصوصیت سوشل چینج از انوائرمنٹل. کیا مطلب؟ کہ سوشل چینج از observable. We can feel the change, we can observe the change, we can see the change in the routine life of the people. کہ آج اگر ہم اس جدید معاشرے میں بیٹھے اور دنیا کی تمام تر آسائشات اور سہولیات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں
تو یہ نتیجہ ہے تبدیلی کا، انوائرمنٹل چینج کا، اور نتیجتاً وہ غاروں کا انسان آج اس سٹیج کو آن پہنچا ہے، اور یہ تبدیلی آبزرویبل ہے، فیلیبل ہے، وی کین سی اٹ ان دا روٹین لائف آف دا پیپل۔ تو چینج ہے وہ انوائرمنٹل ہوتی ہے، آبزرویبل ہوتی ہے، فیلیبل ہوتی ہے۔ اس کے بعد سوشل چینج از ہیومن چینج، کہ معاشرتی تبدیلی دراصل انسانی تبدیلی ہے، کیونکہ یہ انسانوں کی روٹین لائف کو چینج کرتی ہے، افیکٹ کرتی ہے، ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اور پیپل بیکم دا ریزن آف چینج ان ٹو دا سوسائٹی، کہ انسان تبدیلی لاتا ہے اور پھر انسان اس تبدیلی سے متاثر ہوتا ہے۔ تبدیلی کا تمام تر تعلق انسان اور انسانی زندگی کے ساتھ ہے، اور ہم اس تبدیلی کو فیل کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی زندگی میں اس کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو سوشل چینج جو ہے وہ ایک ہیومن چینج ہے۔ نمبر 4، سوشل چینج میں کریٹ چین ری ایکشن، یعنی تبدیلی ایک چین ری ایکشن لاتی ہے۔ کسی ایک معاشرتی حالت میں، کسی ایک چیز میں تبدیلی دیگر تبدیلیوں کو جنم دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر معاشرے میں غربت ہے تو اس سے جرائم میں اضافہ ہوگا، جرائم میں اضافہ ہوگا تو معاشرتی بیرا روی بڑھے گی، معاشرتی مسائل بڑھیں گے، معاشرے میں فرسٹریشن کریٹ ہوگی، معاشرے کا نظام درم برہم ہوگا۔ کس سے شروع ہوا؟ غربت سے۔ تو سوشل چینج ہمیشہ چین ری ایکشن کریٹ کرتی ہے۔ بے روزگاری ہوگی تو غربت ہوگی، غربت ہوگی تو جرائم ہوں گے۔ تو اس طرح سے جب بھی معاشرے میں کسی ایک معاشرتی حالت میں مثبت یا منفی طور پر تبدیلی رونما ہوتی ہے تو اس تبدیلی کے نتیجے میں معاشرہ مثبت یا منفی طور پر متاثر ہوتے ہوئے دیگر قسم کے مسائل کو جنم دیتا ہے، اس لیے سوشل چینج کو ہم چین ری ایکشن کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر معاشرے میں افراد کو روزگار کی فراوانی ہو، کاروبار کی فراوانی ہو، تو نتیجتاً معاشرہ پھلے پھولے گا، ترقی کرے گا، معاشرے میں جرائم اور مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ ایک چین ری ایکشن ہے، اور چیزیں جو ہیں وہ سائملٹینیسلی چینج ہوتی ہیں، ایک تبدیلی کے نتیجے میں دوسری تبدیلی خود بخود معرض وجود میں آتی ہے۔ نمبر 5، سوشل چینج میں بی پلانڈ اور ان پلانڈ۔ اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل چینج از اے نیچرل اور نرچرل پروسیس۔ جو تبدیلی قدرتی نیچرل ہوگی دیٹ از ان پلانڈ، کہ اس پر ہمارا زور نہیں ہے۔ فلڈ آ جاتا ہے، ارتھکویک آ جاتا ہے، یا ٹڈی دل سے خوراک کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی اور نیچرل کلیمٹی رونما ہوتی ہے جو معاشرے کے ڈھانچے کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے، تو دیٹ از اے نیچرل ریئیکشن، دیٹ از ان پلانڈ which is uncontrolled by human beings۔ اور کچھ چینجز نرچرل ہوتی ہیں جو پلانڈ ہوتی ہیں، انسان انہیں پلان کرتا ہے اور پھر وہ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔ دیز آر بیسیکلی دا کریشنز آف ہیومن بینگ، جیسے برتھ کنٹرول کرنا، لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنا، نیو فیشن لے کر آنا، دیز آر دا پلانڈ چینجز۔ These are unnatural, nurtural changes which have been brought by the members of a society۔ یعنی معاشرے کے افراد اس طرح کی تبدیلیوں کو جنم دیتے ہیں، اس طرح کی تبدیلیوں کی وجہ بنتے ہیں، افراد معاشرہ کی وجہ سے معاشرے میں یہ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو these are basically the characteristics of the social change، اور ہم انہیں معاشرے میں آبزرو کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، اور ان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہمارا موضوع ہے
सोशल चेंज में ये मौजू उन बेसिक रीजंस, कॉजेज, डिटर्मिनेंट्स या एजेंट्स का अहाता करता है। यानी माशरे में तब्दीली के वो मुहर्रिकात इसमें डिफ़ाइन किए जाएंगे जिनकी वजह से किसी भी माशरे में तब्दीली रूनमा होती है या कोई भी माशरा तब्दीली के अमल से गुज़रता है। इन्हें हम काजेज़ या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सोशल चेंज का नाम देते हैं। इनमें जो काजेज़, जो डिटर्मिनेंट्स बेसिक नज़र आते हैं उनमें डिस्कवरी है, इन्वेंशन है या इनोवेशंस हैं, डिफ्यूजन है, स्ट्रेन एंड कॉन्फ्लिक्ट है, सोशल प्रॉब्लम्स हैं, रेवोल्यूशन है, कल्चरल चेंजेस हैं या एजुकेशन। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इन डिटर्मिनेंट्स को, काजेज़ को या एजेंट्स को बड़ी तफसील से स्टडी करेंगे और इन पर सैर हासिल बहस करेंगे। आज के हमारे मौजू का यहाँ इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में इन काजेज़ पर बात की जाएगी और सैर हासिल बात की जाएगी। शुक्रिया।